اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت کے احکام، ان کی تفصیلات آپ نے سنی اور یقیناً سمجھی بھی۔ کوئی بات اگر وضاحت طلب ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب یاد یہ رکھیے کہ یہ چیزیں آپشنل نہیں ہیں، یہ باتیں اختیاری نہیں ہیں کہ آپ کریں نہ کریں فرق نہیں پڑتا، یہ نصاب اسلام کا لازمی حصہ ہے۔ اسلام صرف چند مذہبی جو روایتیں ہیں یعنی ریچولز ہیں ان کی ادائیگی کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ یہ جملہ آپ نے بڑا بولا بھی ہوگا، کئی دفعہ سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اسلام از اے کوڈ آف لائف۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک انسان کی زندگی کے ہر حصے کو اپنے احاطہ میں لاتا ہے۔ اللہ ایک ماننے والے مومن کو ہر پہلو سے اپنا فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں، اسی کا تقاضا کرتے ہیں آپ سے۔ لہٰذا ایک مومن کی پوری زندگی اللہ کے حکم کے تحت گزرتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جب میں نماز پڑھوں گا تو مسلمان ہوں گا اور جب میں شادی کروں گا تو ہندو ہوں گا، مجھے ان کے رسوم و رواج پسند ہے۔ جب میں مروں گا تو میں ہندو ہوں گا یا عیسائی ہوں گا، مجھے ان کے رسم و رواج پسند ہے۔ جب بیماری کا وقت آئے گا تو میں کسی اور طریقے سے عمل کروں گا، اور کاروبار میں جب کمانے کا وقت آئے گا تو میں یورپین نظریات کی پیروی کروں گا۔ نہیں، مسلمان ہر حال میں مسلمان ہوتا ہے، ہر حال میں۔ جب وہ کاروبار کرتا ہے تو مکہ کے تاجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتا ہے نا، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا اصول دیا گیا ہے نا۔ تو پھر کیسے ہوتا ہے؟ تجارت کرو، کاروبار کرو، لین دین کرو تو مکہ کے تاجر کو دیکھو، حاکم بنو تو مدینہ کے حکمران کو دیکھ لو، استاد بنو تو صفہ اور دار ارقم کے استاد کو دیکھ لو، درس کا کیسے بنانی ہے۔ انقلاب لانا چاہو، لیڈر بننا چاہو تو اس دنیا کے سب سے بڑے انقلاب برپا کرنے والے انسان اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، باپ ہو، شوہر ہو، بھائی ہو، ہر حیثیت میں دیکھو۔ اور عورتوں کے وہ خصوصی گوشے زندگی کے جن کو خواتین واضح کر سکتی ہیں، ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بیٹیاں موجود ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 162، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ساتھ ہی 163 میں مزید ارشاد ہوتا ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب میرے رب کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی بات کے اعلان کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں، سر تسلیم خم کرنے والا ہوں، مسلمان ہو جانے والا ہوں۔ تو پھر مسلمان کون ہے؟ جس کی عبادات، جس کی قربانیاں، اور قربانی میں صرف جانور قربان کرنا نہیں ہے، ہر ایک قربانی آ جائے گی، اور جس کی زندگی جب تک وہ جیے اور اس کا مرنا جب وہ مرے، سب اللہ کے لیے۔ تو کیسے ہوگا؟ کوئی اسٹیمپ پیپر لکھوانا پڑے گا اللہ کے نام کے لیے؟ نہیں، آپ اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں اور آپ کی زندگی کے تہوار، آپ کے روز و شب، آپ کی زندگی کے مصروفیات، آپ کے مقاصد، آپ کی زندگی کی خوشی اور غموں کے موقع پر ہونے والی تقریبات، اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے اہل خانہ جو آپ کے لیے یادگار کے طور پر آپ کی تدفین و تکفین کے لیے جو کچھ کریں، اس حد تک آپ نے انہیں اللہ کے رنگ میں رنگ دیا ہو کہ سبھی کچھ، یہ سب کام اللہ کے حکم کے عین مطابق ہو، تب جا کر آپ کہیں گے من المسلمین۔
ہم مسلمانوں میں تب شامل ہوں گے، اطاعت کرنے والوں میں تب شامل ہوں گے۔ لہٰذا صرف چند نمازیں پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں۔ تو آپ کو ہر حال میں اپنی زندگی کو اور اپنی موت کو اور اپنی خوشیوں کو اور اپنے دکھوں کو اسلام کے دائرۂ کار میں لا کر مسلمان کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ زندگی کو بھی مسلمان کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ہم ہر وقت شو کرتے رہیں؟ جی ہر وقت شو کرنا ضروری ہے، مسلمان کو ہر حال میں مسلمان نظر آنا ہی ہوگا۔ اب دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ جو دوسرا بڑا ایکسکیوز سامنے آتا ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، جی لوگ کہتے ہیں جی ماں مر گئی تو پیچھے ختم نہیں دلایا، تو باپ مر گیا تو بیوی مر گئی تو شوہر مر گیا تو بھول گئے۔ یہ تو امتحان ہے، یہ تو ہوں گے، لوگ باتیں کریں گے، اپنے ناراض ہوں گے، سبھی کچھ آپ سنیں گے اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ استقامت کے بغیر تو کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 آیت نمبر 2، احسب الناس ان یدرکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان نہیں لائے، کہ وہ ایمان لے آئے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ وہ ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ دیکھیے آزمائش تو ہوگی، امتحان تو ہوگا، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ لہٰذا آپ دین پر چلیں گے، باتیں بھی سنیں گے، لوگوں کے طنز بھی سہیں گے، مشکلات آئیں گی، اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تو بہانہ بالکل بیکار ہے کہ جی لوگ باتیں کرتے ہیں ناراض ہوتے ہیں۔ جو بیکار باتیں کرتے ہیں ناراض ہوتے ہیں ان کو کرنے دیں، انہوں نے اپنے نامہ عمل کو بھرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ آپ نے اپنے نامہ عمل کو بھرنا ہے، آپ نے اپنا جواب دینا ہے، پھر اس صبر کا اجر بھی تو آپ کے لیے بہت ہے۔ لہٰذا موت کا موضوع آپ نے سنا اور اس کو سمجھا تو اس کو بھول نہیں جانا، اب آپ نے اسے اپنی زندگی پر اپلائی کرنا ہے، کیونکہ ہم سے اس کے بارے میں بھی پوچھوں گی۔ میرے ذمہ پیغام پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا، اس کی حفاظت اب آپ کا کام ہے۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔